بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ غریب جمع دار صفائی کرنے والے نے مجھے بہت زیادہ اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آج صبح جب میں کوڑا اٹھانے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھے کو دھکے مار کر گھر کی دہلیز سے باہر لایا اور باہر لا کر اسے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ بوڑھا آدمی ایک نوجوان کا تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور وہ دیوار کے ساتھ بہتی ہوئی گندی نالی میں جا گرا، جس کی وجہ سے بزرگ کا منہ گندے پانی اور غلاظت سے بھر گیا تھا، مگر تب تک نوجوان اندر جا چکا تھا۔ میں نے بوڑھے کو اٹھایا تو نہ جانے کیوں میرے بھی دل میں ایک بار وسوسہ آیا جس کا مجھے آج تک پچھتاوا ہے، مگر فوراً ہی خوف خدا نے میرے دل میں ڈیرا ڈال لیا۔ میں نے جب بزرگ کو اٹھایا تو ان کے منہ میں فقط ایک ہی بات تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر بات کرنے سے پہلے اس کے منہ پر لگا گند اور غلاظت صاف کرنا ضروری تھا۔ میں پاس میں موجود دکان پر گیا۔ اس دکاندار کے کولر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس نے پانی لینے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اس گلاس میں خود بھی پانی پیتا ہوں۔ اگر اس گلاس میں تم اس بزرگ کو پانی دو گے تو میں جب بھی پانی پینے لگوں گا تو مجھے بزرگ کا خیال آئے گا اور میرا دل خراب ہوگا، مجھے ابائیاں آئیں گی، شاید الٹیاں بھی آ جائیں۔ لہٰذا اگر تم اس بزرگ کو گھر لے جا کر صفائی کا انتظام کرو۔ نہ جانے کیوں مگر دکاندار کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ شاید میرا کوئی گھر نہیں تھا اس لیے، یا پھر شاید اس نے مجھے غلیظ سمجھا تھا اس لیے، یا پھر کوئی اور وجہ تھی، مگر جو بھی تھا میری جیب میں کچھ پیسے موجود تھے۔ میں نے چپ کر کے منرل واٹر کی بوتل لی اور بزرگ کی جانب چل پڑا۔ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، شاید میرا انجام ان بزرگ سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو معاف کرے اور ہدایت دے۔ میں بھی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے بزرگ سے ہمدردی اس وجہ سے ہی ہو، مگر اس موقع پر میرے دل میں صرف بزرگ کی اور اپنی حیثیت صرف مخلوق خدا کی تھی، اور میں اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ایک اشرف المخلوقات کی خدمت اور اس پر رحم کر کے اللہ کی رضا اور رحم طلبی کر رہا تھا۔ خیر، جب میں پانی لے کر پہنچا تو ایک 7 سال کی بچی نے بابا جی کا چہرہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے بہت حد تک صاف کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچنے کے فوراً بابا جی کا منہ اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ جب بابا جی کا منہ صاف ہو گیا تو معصوم بچی نے مجھ سے نام پوچھا۔ میں نے نام بتایا تو وہ اپنا اسکول والا ٹفن پکڑاتے ہوئے مجھے کہنے لگی، انکل آپ دادا ابو کو یہ کھلا دیں، میں اسکول سے لیٹ ہو رہی ہوں، پھر مجھے سزا ملے گی۔ ساتھ ہی بزرگ کو کہا، جب میں پڑھ لکھ کر کمانے لگوں گی تو آپ کو روز گھی والی روٹی بنا کر دوں گی، ابھی آپ نہ مانگا کرے۔ اور وہ بچی اس بزرگ کا منہ چوم کر اسکول چلی گئی۔ بزرگ اس معصوم بچی کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے بھی ایک ہی فکرہ دہرا رہا تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ خیر، میں نے بابا جی کو اٹھا کر ایک صاف جگہ پر بٹھایا۔ بچی نے جو ٹفن دیا تھا وہ کھولا تو اس میں موجود آدھی روٹی اس بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ جب میں نے نوالا توڑا تو بزرگ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ میری معصوم بچی سکول بھوکی رہے گی، یہ کھانا اسی کو دے آؤ، میں سمجھوں گا میں نے کھا لیا۔ مگر میں نے یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ کو کھانا کھلا دیا کہ بچی کے لیے میں دکان سے کچھ خرید کر دے آؤں گا۔ جب بزرگ کھانا کھا چکے تو میں نے ان سے آپ بیتی سننا چاہی، جو کہ انہوں نے مجھے کچھ یوں سنائی۔ آپ بھی ان کی زبانی سنیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، بیٹا میں اس گاؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا دیا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے سارے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کروائی، مجھے بڑے بڑے وڈیروں نے آ کر مبارکباد دی۔ میں نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا جس میں شراب، شباب اور کباب تینوں کی کمی نہ تھی۔ میرے بیٹے کی پیدائش سے نہ پہلے اور نہ بعد میں کبھی بھی کوئی اتنی خوشی نہ کر سکا جتنی میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر کی۔ خیر، جب دوسری بار میرے گھر اولاد ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی بیگم کو کہا کہ یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو یا بیٹی کو قتل کر دو۔ مجھے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری جائیداد غیر کو دے دے گی اور میرے بیٹے کا حق چھین کر اپنے شوہر اور بچوں کی جھولی میں ڈال دے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ میری مردانگی پر شک کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یقین تھا کہ بیٹی میرے سوال کی وجہ بنے گی، مگر میں غلط تھا۔ اس لیے بیٹی کے پیدا ہوتے
اور گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ تو جب میری بیوی دونوں باتوں پر متفق نہ ہوئی اور مجھے واسطے اور منتیں اور دلیلیں دینے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا، جا کر منہ ہاتھ دھویا، خود کو تسلی دی، تھوڑی دیر سوچا، پھر وضو مکمل کیا، آ کر بیگم سے کہا کہ بیٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس کے کان میں اذان دوں گا، مگر میری بیگم کو مجھ پر یقین نہیں تھا، لہٰذا اس نے بیٹی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑانے سے انکار کر دیا کہ اذان صبح میرا بھائی آ کر دے لے گا۔ جب بیگم نے انکار کیا تو میں نے زبردستی بیٹی بیگم کے پہلو سے اٹھا لی، جو پہلے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مگر میری گرفت میں آتے ہی شاید سہم گئی۔ میں نے منہ مغرب کی طرف کیا، بیٹی کے کان میں اذان دینا شروع کی۔ اذان کے الفاظ سن کر بیگم مطمئن ہو گئی، مگر جب اذان مکمل ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر بیٹی بیگم کو پکڑانے کے بہانے ہوا میں ہی چھوڑ دی۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید تب ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیگم کے شور مچانے پر میں تانگے والے کو بلانے گیا، مگر جان بوجھ کر لیٹ پہنچا تاکہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس اٹکی ہوئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ جب میں تانگے والے کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیگم نے حقارت اور تعصف اور آنسو بھری نظر مجھ پر ڈالی اور میں نے بیگم کا شور سن کر تعزیت کرنے والی عورتوں کو کہا کہ اذان دے کر بیٹی بیگم کو پکڑائی تو بیگم کے ہاتھ سے گر گئی۔ میری بیگم چپ چاپ بیٹی کی موت کو اپنے سر پر لے لیا۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیگم زندہ رہی، لاکھ جتن کر لینے کے باوجود میں اسے پہلے کی طرح خوش نہ رکھ سکا۔ نہ کبھی میری اس بیٹی کے بعد کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیگم سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ فقط اتنا کہہ کر مجھے خاموش کرا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی رحمت کو ٹکرا کر واپس اللہ کو موڑ دیا ہے، اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں۔ میں یہ جواب سن کر اندر تک لرز جاتا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا کہ اگر وہ سانپ کو بھی دے دیتا تو وہ میرا وفادار ہوتا، مگر میرا بیٹا بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا۔ جب کچھ اور وقت گزرا تو مجھے گالم گلوچ بھی کرنے لگا۔ جب اس کی شادی کے بعد اس کی ماں مر گئی تو تب سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میرا بیٹا نشہ کرنے لگا، نشے پر لگ کر ساری زمین جائیداد بیچ دی جو میں نے اسے دی۔ میرے بیٹے نے وہی زمین غیروں کو بیچ دی جو بیٹی کے حصے کی صورت میں میرے بیٹے سے چھن کر غیروں میں جانے کے ڈر سے میں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لے جاتی یا کم سے کم اس کا حصہ بکنے سے تو بچ جاتا۔ میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگ کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو مجھے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، مگر جب میرا بیٹا مجھے پیٹتا ہے تو میری پوتی اپنے ماں باپ سے چوری چھپ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میری چوٹوں پر مرہم رکھتی ہے، اور جب میری پوتی یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رحمت ٹھکرا کر نعمت پائے گا تو یقین کرو وہی نعمت اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ آخر میں بابا جی نے روتے ہوئے بتایا کہ آج میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر پیٹا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے خشک پراٹھا نہیں کھانا، مجھے کبھی گھی والی نرم روٹی بنا کر دیا کرو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے منہ کے سامنے سے وہ روٹی بھی اٹھا لی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ بیٹا میں اپنی پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے حصے کا پیار بھی اپنی پوتی سے کرتا ہوں۔ بیٹا میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بیٹا میں اب یہ مانتا ہوں کہ بیٹیاں بھی اللہ نے جائیداد میں وارث بنائی ہیں۔ بیٹا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیوں کو دی گئی جائیداد بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہمارا احسان نہیں۔ بیٹا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیاں غیر نہیں ہوتیں، مگر پھر بھی میرے دل سے پچھتاوا نہیں جاتا۔ میں کیا کروں؟ میرے پاس بابا جی کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا انہیں کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ آؤں، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی معصوم بے گناہ بیٹی کے ساتھ دفن ہوں، اس لیے میرا یہاں ہی مرنا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا،
اب جب تک چوٹ تازہ رہے گی میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ آپ بس جاتے ہوئے میری پوتی کے لیے کچھ لے کر جانا۔ اور میں بابا جی کی پوتی اور اس کے اسکول کا نام پوچھ کر وہاں سے چل دیا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنا یہ واقعہ مکمل کیا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ جمع دار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ ہی مجھے بتائیں کہ اس میں کسی بیٹی کا کیا قصور؟ آپ مجھے بتائیں کہ بیٹی کی جگہ ہر گھر میں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پورے عالم میں گھر گھر جا کر وہ طریقہ بتاؤں گا کہ بیٹی کو پیدا نہ کرو، اس طرح بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ وہ جمع دار اس قدر رویا کہ اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور مجھے مجبور ہو کر اسے زور سے پکڑ کر بٹھانا پڑا۔ اس وقت اشفاق احمد صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ رحمت ہمیشہ نعمت پر حاوی ہوتی ہے۔ اگر ہم سب میں سے کوئی انسان بھی ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے تو اسے اس جملے کی گہرائی کا علم ہو چکا ہوگا۔